میرے چینل پر خوش آمدید۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہیں۔ بیٹیاں وہ ہیں کہ جو بڑھاپے میں سچ میں ماں باپ کا سہارا بنتی ہیں۔ ویسے تو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے نا کہ بیٹا جوان ہوگا ماں باپ کا سہارا بنے گا، لیکن دراصل سہارا بنتی ہیں بیٹیاں۔ لیکن ہم پھر وہ ماں باپ جو بہت پیار کرتے ہیں، وہ بھائی جو بہت دعوے دار ہوتا ہے اپنی بہن کی محبت کا، جو بچپن میں اپنے بہن کے ساتھ ہنستا کھیلتا لڑائیاں کرتا شرارتیں کرتا ہے اور پھر جوانی کی دہلیز تک پہنچتا ہے اور پھر بڑے ہی پیار سے اپنی بہن کو رخصت کرتا ہے۔ ایک باپ بہت لاڈ پیار کے ساتھ اپنی بیٹی کو رخصت کرتا ہے، لیکن نہ جانے کیا ہوتا ہے کہ جب بات آ جاتی ہے زمین جائیداد کی، روپے پیسے کی، تو پھر وہاں پر بھائی اور جو باپ ہے وہ کیوں اس بات کو سوچنے لگ جاتا ہے کہ اگر میں نے بیٹی کو حصہ دے دیا جائیداد میں سے تو ہماری جائیداد گھر سے باہر چلی جائے گی۔ وہ جائیداد کے جو صدیوں سے گھر سے باہر ہی ہے، جو وہاں پر تھی جہاں پر تھی ادھر ہی ہے۔ ہم اس دنیا میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن یہ زمین کا ٹکڑا ادھر ہی رہ جاتا ہے۔ ہم اپنی بیٹیوں کو احساس کمتری میں مبتلا کر دیتے ہیں، ذہنی اذیت میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات تو ان کو جسمانی اذیت سے دوچار ہونا پڑتا ہے کہ جب اس کا شوہر اس کو یہ کہتا ہے کہ جاؤ جا کے اپنے باپ سے جائیداد میں حصہ لے کے آؤ، جاؤ جا کے اپنے بھائی سے اپنی جائیداد میں سے اپنا حصہ لے کے آؤ۔ لیکن وہ پیار کرنے والا بھائی، وہ لاڈ اٹھانے والا باپ جو ہے باقی ساری باتیں مان لیتا ہے، لیکن ہمارے مذہب نے جب کہا کہ بیٹے کا بھی حصہ ہے اور بیٹی کا بھی حصہ ہے، جب اس نے یہ حق بیٹی کو دے دیا، جب اس نے یہ حق بہن کو دے دیا، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اس بیٹی سے، اس بہن سے یہ حق چھیننے والے؟ مختلف لوگ مذہب کو اپنے انداز میں توڑ مڑوڑ کر تو یہ جو ہے یہ ریزن بنا لیتے ہیں کہ فلاں کام ہو جائے تو پھر بیٹی کو حصہ نہیں مل سکتا، فلاں جو ہے وہ مر جائے تو تب بیٹی کو حصہ نہیں مل سکتا۔ دراصل ہم وہ لوگ ہیں جو مذہب کو اپنے طریقے سے استعمال کرتے ہیں، جہاں پر اپنا فائدہ ہوتا ہے وہاں مذہب سامنے لے آتے ہیں، جہاں پر کسی کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے وہاں پر اس کو ایسے اس کی شکل میں بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں کہ وہاں سے اس بیٹی کو اس بہن کو فائدہ نہ ہو سکے۔ اپنی باری آتی ہے تو انسانیت کے دعوے دار بن جاتے ہیں کہ انسان ہونے کی حیثیت سے یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہمیں فلاں چیز ضرور ملے، ہمیں جائیداد میں سے حصہ ضرور ملے۔ لیکن جب بیٹی کی باری آتی ہے، بہن کی باری آتی ہے، تو وہاں مذہب بھی ہم پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، وہاں انسانیت کے سارے تقاضے بھی ہم پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم اس کو معاشرے کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں کہ جاؤ اور جا کے تم اپنی زندگی گزارو، ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں، ہم تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے، اور ساتھ تو شاید دے بھی دیں لیکن ہم تمہیں جائیداد نہیں دے سکتے ہیں۔ ہم مر جائیں گے، ہم اپنی گردنیں کٹوا دیں گے، ہم زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، لیکن ہمیں جائیداد نہیں دینی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی ایک ایسی تلخ حقیقت ہے کہ جس سے ہماری بہت زیادہ بیٹیاں اس مشکل کا شکار ہیں۔ نہ صرف اس مشکل کا شکار ہیں بلکہ بعض اوقات جیسے میں نے پہلے کہا کہ اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے انتہائی مشکل حالات سے گزر رہی ہوتی ہیں۔ اور ایک اور اس میں جو عجیب و غریب مزہ کا خیز پہلو سامنے آتا ہے کہ بھائی کروڑ پتی ہے، بھائی ساری جائیداد کا مالک بن کر بیٹھا ہے، اور غریب بہن فاقہ زدہ زندگی گزار رہی ہوتی ہے، وہ لوگوں کے سامنے خیرات تقسیم کرتا ہے، اپنے آپ کو بہت اچھا ظاہر کرتا ہے کہ میں بہت سخی ہوں، اور شو آف کرتا رہتا ہے، دوسروں میں بانٹتا رہتا ہے، لیکن اپنی بہن کے گھر کھانے کے لیے بھی ہے یہ اس کو پتہ نہیں ہوتا، اور نہ وہ اس کو دینا چاہتا ہے۔ اور اس سے بھی مزہ کا خیز بات یہ ہے کہ عدالتوں میں کیس چلتے رہتے ہیں بہن کو جائیداد نہ دینے کی خاطر کہ اس کو 1 روپیہ نہیں دینا، اس کو جو ہے زمین کا ایک ٹکڑا نہیں دینا۔ اس زمین کے ایک ٹکڑے کو بجانے کے لیے اس کی قیمت چاہے 5 لاکھ 10 لاکھ ہو 50 لاکھ ہو، وہ کروڑوں روپیہ اس کے اوپر لگا دیتا ہے، وکیلوں کی جیب میں ڈال دیتا ہے، لیکن بہن کو نہیں دیتا۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے، اور ہم سب اس کے اندر شامل ہیں، کیونکہ ہم اس کے اوپر بات کرنا بھی اپنی بے عزتی محسوس کرتے ہیں کہ ہم کسی عورت کے لیے بات کریں، کہ ہم کسی بیٹی کے لیے بات کریں، ہم بہن کے لیے بات کریں۔ ہم تو مردوں کے طاقتور معاشرے میں رہتے ہیں کہ جن کا کام ہے کہ وہ جیسے چاہیں اپنی بہن اور بیٹی کے ساتھ سلوک کریں۔ میں ہرگز مردوں کے خلاف بات نہیں کر رہی، نہ میرا مقصد اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو اس بات پر اکسانا ہے کہ ہمارے معاشرے کے مرد بہت برے ہیں۔ ایسے مرد بھی ہیں، ایسے باپ بھی ہیں، ایسے بھائی بھی ہیں جو پہلے اپنے بیٹیوں کو، پہلے اپنی بہنوں کو حق دیتے ہیں اور پھر اپنا حق وصول کرتے ہیں۔ ایسی مثالیں بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔
لیکن وہ لوگ انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں. اس سے ڈھیر زیادہ وہ لوگ ہیں جو اپنی بہنوں بیٹیوں کو اس حق سے محروم رکھتے ہیں. سو ہمیں یہ آواز اٹھانی ہے کہ کم از کم جو ان کا ڈیو رائٹ بنتا ہے، جو ہمارے مذہب نے ان کو دیا ہے، جو انسانیت ان کو دیتی ہے، ہم ان کے اس حق سے تو ان کو محروم نہ کریں. اور اس کے لیے سب سے پہلے اپنے ارد گرد اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں کے مسائل کو دیکھیں، اور کیا آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ نے اس میں سے اپنی بہنوں بیٹیوں کو دیا ہے یا نہیں دیا، اس کے بارے میں ضرور سوچئے گا. تھینک یو ویری مچ.